المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا مسجد انتظامیہ کو، معاملین کو، محبین کو، معتکفین کو، مصلین کو کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اس بات کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں اور رونق بننے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو بھی آباد فرمائے. رات کی اس پہر خوش نصیب جو اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، آپ سب کو حق سننے، سمجھنے، حق کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے. ظاہر ہے کہ جو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں اس کی کوئی لاجک اور وجہ ہوتی ہے. یا تو ابتدائی آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یا اپنی مرکزی مضمون ہوتا ہے اسی حوالے سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہوا. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند اقوال تو یہ بھی ہیں کہ آپ نبی تھے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت لقمان کو بڑی دانائی اور بڑی حکمت عطا فرمائی تھی. وہ اللہ سے محبت کرنے والا تھا اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. تو ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں عمومی طور پر بھی حکیم لقمان کہا جاتا ہے. اس لیے آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے چند اصلاحی باتیں ہم سب کے لیے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف ہم سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تاثیر کے صدقے ہمیں اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو میں یہ ہوں کہ میں یہاں آیا اور آپ کو کچھ نصیحت کر کے چلا گیا کہ جناب ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا. میری کیا حیثیت؟ لیکن ایک اس کی نصیحت ہے جس کی نصیحت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو ان کی نصیحت میں کتنا اثر اور کتنا فائدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق کزن ہیں اور ایک روایت کے مطابق بھانجے ہیں. انہوں نے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام سے علم بھی سیکھا ہے. جب تک حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہ فرمایا تھا، ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے
انہوں نے نبوت فرمایا تو اب حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہوں گا ماشاءاللہ بڑے ذوق والے، ہر سال بڑے ذوق والے یہاں ملتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی ذوق کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، جتنا ادب ہوگا اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس قرآن کو سننا بھی فضیلت والا ہے، سن کر سمجھنا اس سے بڑھ کر ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا اس سے بڑھ کر ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کا پیغام عام کرنا سب سے بڑھ کر ہے۔ تو سب سے پہلے جو درجہ آتا ہے وہ سننے کا ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، بے توجہی کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ عمل کی طرف بھی رغبت پیدا ہوگی، دل مائل ہوگا۔ جب عمل کریں گے تو دوسروں کو بتانے کا بھی دل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اصل فائدے ہیں۔ میں آؤں 50 آیتیں بیان کر کے چلا جاؤں اور آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہتے رہیں، میرے بیان کے اتار اور چڑھاؤ پر آپ کی توجہ بھی ہو، حضرت کس طرح اوپر، کس طرح نیچے، یہ ہاتھ کس طرف، یہ ہاتھ کس طرف، توجہ اگر اسی طرف ہوگی تو پھر لا حاصل رہے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اور میں یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اپنی اصلاح ہے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، تو توجہ جو ہے نا وہ کیا بیان ہو رہا ہے اس طرف ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ بیان سنا، جی بیان تو سنا، اچھا یہ بتائیے کہ اس میں کیا بیان ہوا۔ بیان تو سنا، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن کیا بیان ہوا وہ معلوم نہیں ہے۔ اتنا تو ہم سیکھ جائیں نا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ 27ویں شب 23ویں شب کو جب آپ فیضان ابو القاسم میں جمع تھے، جو بیان ہو اس کو ٹاپک کیا تھا آپ کو معلوم ہو، کیا بیان ہو اور کچھ نہ کچھ معلوم ہو، اور انشاءاللہ جب آپ وہ بیان کریں گے، ایک تو بیان میں کر رہا ہوں، اور صرف یہ بیان میں نہ کروں بلکہ ہر آدمی، ہر شخص اپنی جگہ مبلغ ہے، اور فرمائے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے، صحیح بات، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا بیان ہے۔ تو ایک بیان سے کئی بیان ہوں گے تو انشاءاللہ قرآن کا نور پھیلتا رہے گا۔ جب قرآن کا نور پھیلے گا تو اللہ ہمارے دلوں کو نور والا بنا دے گا، ہمارے دل کو منور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کہے کہ اس کو ہم نے حکمت دی، دانائی دی، عقل مندی دی، شعور دیا، غور و تفکر کا ملکہ عطا کیا، اس کو فراست عطا کی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کی باتیں اور اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اس نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ کس کا شکر ادا کر؟ ماشاء میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، اتنی آیتیں بیان کروں، میرے ساتھ رہیے گا، ریپیٹ کیجیے گا، جو بات ریپیٹ کریں گے آپ کے کام تک پہنچے گی، وہ سمجھ میں آئے گی اور دل میں اثر کرتی ہے۔ میرے بچے اور نوجوان اسٹوڈنٹ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی سبق یاد کریں نا تھوڑی اتنی آواز سے پڑھ لیا کریں، آپ کے کان سن لیں، جلد بھی یاد ہوگا اور انشاءاللہ بھولے گا نہیں، کیونکہ وہ ایک ظاہر ہے کہ راسخ ہو جاتا ہے قلب اور ذہن میں۔ تو اللہ نے نعمت عطا کی، اس کے بعد کہا کہ اس نعمت پر میرا شکر ادا کر۔ اور بندہ جب کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اللہ کی نعمتیں نہ تو آپ شمار کر سکتے ہیں نہ میں شمار کر سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اتنی نعمتیں ہیں، اس کا فرمان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تمہارے شمار سے باہر ہے۔ اپنے وجود سے ادھر ادھر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے ہی وجود پر غور کیجیے کہ اس قدر نعمتوں سے ہم لدے ہوئے ہیں۔ اس نعمت کی ایک ایک نعمت کے بدلے شکر کے جتنے سجدے ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ اتنے
اتنی بڑی نعمت ہے، کان اتنی بڑی نعمت، زبان اتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا جسم عطا کیا، یہ اتنی بڑی نعمت۔ ہاں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جو اس کی نعمت اور پھر کمال، پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں بھی مانگے حضور کا امتی بنا دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر مجھے کہنے دیجیے امتی بھی ایسا بنایا ہے جو حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ کہلاتے تو سب ہیں لیکن حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں صحیح عاشق کہلانے والا وہی امتی ہے، صحابہ کا عاشق وہی صحیح امتی ہے، اہل بیت کا عاشق وہی صحیح امتی ہے۔ تو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ اس کا شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب بھی نعمت ملے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ اے میرے بھائیو، اے میرے بزرگوں، جب بھی تمہاری زندگی میں اللہ کوئی خوشی دے، کوئی خوشی کا لمحہ ہو، رب کو نہ بھولنا۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے، ہاں نعمت کے ملنے پر، ہاں خوشی کے موقع پر رب کو بھول جانا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ کیونکہ خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس نے خوشی دی اس کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم اس نعمت ملنے پر اگر تم اللہ کو پکارو گے، ہاں تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہوگی کہ یہ خوشی دی اولاد کی صورت میں، یہ خوشی دی اللہ نے کاروبار کی ترقی کی صورت میں، یہ خوشی دی کہ جس کی اولاد کو خوشی دی، ترقی دی تو تمہیں خوشی ملی ہے۔ زندگی کے کسی بھی موقع پر اللہ نے خوشی دی تو رب سے ناتا مت توڑنا، رجوع اللہ کی طرف رکھنا اور کہنا الحمدللہ، اے اللہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے خوشی عطا کی ہے۔ جب تم الحمدللہ کہو گے، اللہ اس نعمت میں بھی سلامتی دے گا اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا۔ اگر میں کہوں تو یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے، اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن سچ بتاؤ جب اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ ہاں جس نعمت پر شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے، چاہے وہ شکر باللسان ہو، چاہے وہ شکر بالقلب ہو، چاہے وہ شکر بالجوارح ہو، کسی معنی میں، کسی صورت میں، کسی انداز میں اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، خدا کی قسم اللہ اس نعمت میں سلامتی بھی دے گا اور اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اب آیت کو سمجھے گا کہ اللہ نے حضرت لقمان کو جو نعمت دی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، نعمت دے کر کہا کہ اے لقمان اس نعمت کے ملنے پر تو کس کا شکر ادا کر؟ اللہ کا شکر ادا کر۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ نے فرمایا جو شکر ادا کرے گا نا اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کی تعریف کرو نہ کرو، اس کا شکر ادا کرو نہ کرو، اس کی تسبیح بیان کرو نہ کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرو نہ کرو، خود برباد، خود ہلاک، خود محروم، خود بدنصیب ہے۔ اللہ کی ذات کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ نعمتوں میں سلامتی بھی دے گا، نعمت میں اضافہ بھی کرے گا، یہ تمہاری دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، رب کو بھول جائے گا، کفران نعمت کرے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، حمید، تم اس کا شکر ادا کرو یا نہ کرو وہ تو ہمیشہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا اے اولاد والو، اے اولاد والو جن کو اللہ نے اولاد کی صورت میں نعمت عطا کی ہے، آج ان چیزوں کو تو لے کر جاؤ نا۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ فقیر، یہ دین کا ادنا خادم، یہ طالب علم آج آپ کی خدمت میں وہ نصیحتیں بیان کر رہا ہے جو حضرت سیدنا
لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اللہ اولاد والوں کو یہ نصیحتیں قبول کر کے اپنے آپ کو سدھار کر اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد سدھر جائے، اگر چاہتے ہو کہ اولاد سنور جائے، ہاں آؤ قرآن کی طرف، آؤ رحمان کی طرف۔ اللہ نے جو نصیحتیں بیان کی ہیں، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اور اس نے کیا نصیحت کی ہے؟ سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی تربیت عقیدے کے متعلق ہے۔ بولیے کس کے متعلق ہے؟ کہ دین کا انداز، اور دین کو کس انداز سے سمجھایا جائے، بتایا جائے، تربیت ہو، کون سی چیز افضل ہے، اس کے بعد کس چیز کا مرتبہ ہے، ان آیتوں کو سمجھتے چلے جائیے، اس کی ترتیب دیکھتے چلے جائیے۔ قرآن کی ترتیب بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ حضور کے فرمان سے ایک سورت کو پہلے اس سورت سے پہلے رکھا گیا، اس میں بھی فائدہ ہے، آیت کو ایک آیت سے پہلے رکھا گیا، اس میں بھی فائدہ ہے، اس ترتیب کا بہت فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو نصیحت تھی وہ عقیدے کے حوالے سے تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہا اے میرے بیٹے، کیا کہا؟ ہاں ترجمہ کیجیے، یا بنیّ، جھڑک کر تربیت نہیں ہوتی، مار پیٹ کر تربیت نہیں ہوتی، ذلیل و رسوا کر تربیت نہیں ہوتی، گالی گلوچ کہہ کر تربیت نہیں ہوتی، بلکہ جب تربیت کی باری آتی ہے تو محبت اور پیار سے تربیت ہوتی ہے۔ انداز دیکھیے گا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ بس وقت کہتے ہیں سمجھتے ہی نہیں لائی تو کس طرح سمجھیں گے؟ ہم کہتے ہیں میں تو حق بیان کر رہا ہوں، حق بیان کرنے کے لیے حق انداز اور حق موقع ہونا ضروری ہے، تبھی حق حق ہے، ورنہ حق موقع نہیں، حق تو ہونا، انداز حق نہیں، درست نہیں تو وہ حق اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے جب آپ نے سمجھایا تو کہا یا بنیّ، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے، جرم وہ شرک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اے پیارے بھائیوں اپنی اولاد کی تربیت عقیدے کی ہو۔ بولیے کیا ہو؟ عقیدے کی ہو۔ بعد میں اعمال کی باری آتی ہے، ایک ترتیب سنتے چلے جائیے گا۔ ہاں اے اولاد والو، بس اوقات اولاد کی تربیت میں ہم بہت غفلت کرتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر روتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر مشورے کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، رسول اللہ کا ادب سکھاؤ، صحابہ کا ادب سکھاؤ، اہل بیت کا ادب سکھاؤ، اولیاء کا ادب سکھاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے۔ یہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، خوش فہمی میں ہوتے ہیں، ہم تو جناب خود تو سدھرے ہوئے، ہمارے عقیدے کی سلامتی ہے تو میرا بچہ بھی 11ویں 12ویں کرنے والا ہوگا، میرا بچہ بھی صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، میرا بچہ بھی حضور کی محبت قدم بھرنے والا ہوگا۔ لیکن جب تو مصروف ہو گیا کاروبار میں، تو مصروف ہو گیا آفس میں، دیگر کام کاج میں، اب صحبت بدل گئی، حالانکہ تجھ پر لازم تھا اپنے بچے کو بٹھا کر، اس کو سمجھا کر، اسے رسول اللہ کی محبت پلا کر پھر اس کی تربیت کرتا تو ایمان کی سلامتی کا سما بھی ہوتا۔ تو بھول گیا، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ خود بانی تو محبت کرنے والا، عظمت اور شان کو ماننے والا، حضور کے اختیارات کو ماننے والا ہوتا ہے، اولاد پھر بگڑ جاتی ہے، اولاد پھر اس چیز کو بھی حرام کہہ رہی ہوتی ہے، بدعت کہہ رہی ہوتی ہے، شرک کہہ رہی ہوتی ہے، اور پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں پہلے سے ہی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ ہمیں سب سے پہلے اولاد کی عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک نہیں بگڑتا، آنے والی نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ایک نہیں ہٹتا، 1,00,000 ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اگر ایک بد عقیدہ ہو گیا تو میں اسباب کی بات کر رہا ہوں، آگے تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ
بگڑ گیا تو آنے اپنی نسلوں کو بھی بگاڑ دے گا. تو اے میرے بھائیوں کبھی اس میں کمزور نہ پڑنا. یہ نظارے ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں کہ باپ اور دادا تو 11ویں اور 12ویں کرنے والا اور میلاد منانے والا اور اولاد وہی کھانے کو منحوس کہنے والی، باہر پھینکنے والی اور شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے. اللہ نے اولاد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت لقمان نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ہے. اس کی اصلاح کی ہے یا ہونے کے لا تشرک بی ان الشرک لظلم عظیم. آگے اللہ نے فرمایا. اب حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. ہائے ہائے ہائے. اللہ اگر برائی دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو، چٹان میں ہو، زمین و آسمان میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. اولاد کی تربیت دیکھیے، اللہ کا خوف کس طرح دلایا جا رہا ہے. اے میرے بچے ہمیشہ یاد رکھنا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی چھپ نہیں سکتی. فَتَكُنْ فِي صَبْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اب کہنے لگے میرے بچے چھوٹی سی برائی بھی چھپ نہیں سکتی. رائی کے دانے کے برابر بھی وہ برائی ہے. پہاڑوں کی چٹانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتی. رب کا خوف دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے بے شک اللہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا ہے. برائی کس طرح چھپ سکتی ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی برائی ہوگی رب لائے گا، رب لائے گا. اور ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ رب بھی لائے گا، وہ بھی سامنے آئے گا. تو اے میرے بچے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تو والدین سے چھپ گیا ہے. ہاں ایسا بھی عمل نہیں کرنا کیونکہ تو رب سے نہیں چھپ سکتا. اولاد کے دل میں اگر تم خدا کا خوف ڈال دو، اگر تم اپنی اولاد کے سامنے نہیں بھی ہوگے، اگر اس کے دل میں تم نے یہ بات ڈال دی ہے اے میرے بچے تو کہیں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو، اگر کوئی جرم کرے گا، اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. پردے میں چھپ کر بھی تو کچھ کرتا ہے، تجھے رب دیکھ رہا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ ذرہ برابر بھی برائی کو دیکھنے اور جاننے والا ہے اور وہ برائی لائے گا، تو اگر ہمارا بچہ یا ہم خود ہم تنہائی میں بھی ہوں گے ہمارے دل میں ہوگا میرا رب دیکھنے والا ہے. جب بچے کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے تو چوری کاہی کی کرے گا. جب اسے معلوم ہوگا میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے تو فراڈ کیوں کرے گا، دھوکہ کیوں دے گا، تنہائی میں گناہ کیوں کرے گا. تو اے بھائیو اس کو ہم نے بھی سمجھنا ہے. اولاد کو بھی رب کا خوف دلانا ہے. کس انداز سے نصیحت کی ہے، رب نے اس کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اے بچے رب سے تو چھپ نہیں سکتا. ذرہ برابر بھی برائی ہوگی رب اس کو سامنے لے آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر برائی کو بھی تو دیکھے گا. تیرا رب تیرے سامنے لائے گا. اولاد کو ڈرائیے. اے بلی کی میاؤں میاؤں سے اولاد کو ڈرانے والوں رب کا خوف کیوں نہیں دلاتے؟ دنیاوی طور پر اور اسباب کے طور پر ڈرانے والوں رب کا خوف کیوں نہیں دلاتے؟ یہی تو خوف خدا اگر اولاد کے دل میں آ جائے تو بڑے سے بڑے جرم کرنے سے اسے اللہ سلامتی عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے. یہی خوف خدا ہے. جس کو نصیب ہو جائے، جس کو نصیب ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے جرم سے بچنے سے کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا. آگے کیا فرمایا؟ ابھی دیکھیں پہلے عقیدے کی اصلاح ہے اور پھر اب اعمال کی باری آ رہی ہے. کہا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ذلک من عزم الامور. کہنے لگے اے میرے بچے، دیکھیے خاص طور پر میں نے کس چیز کا بیان کیا. یا بنیا اے میرے بچے نماز کو پڑھتے رہنا. کس کو پڑھتے رہنا؟ اور اونچا کہیے کس کو؟ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. سب سے پہلے نماز کی بات ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. نیکی کی بات کہنا،
برائی سے لوگوں کو بچانا. اللہ اکبر. واصبر علی ما اصابک، تیری زندگانی میں تجھ پر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ نماز پڑھنا، بے شک نیکی کی بات کہنا، برائی سے روکنا، آزمائش پر صبر کرنا، یہ بڑے ہمت والے کام ہے. اس کو اپناتے رہنا. تو اے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو نماز پڑھا دو، اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھا دو. خدا کی قسم اللہ کے دربار میں پہنچانا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کے گھر کے مہمان بنا دو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، تسبیح پڑھوانے کی توفیق دے دو. ہاں اگر کوئی پکا نمازی ہوتا ہے، ہاں قرآن کہتا ہے، قرآن کو تو ہم ماننے والے، قرآن کا کون انکار کرے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اولاد کو سب سے پہلے پکا نمازی بناؤ، فجر میں بھی وہ نماز پڑھنے والا ہو، تبھی پڑھے گا جب تمہیں دیکھے گا. اولاد کو دیکھ کر سیکھتی ہے. والد آئے گا تو اولاد آئے گی. والد کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا تو اس کی تربیت اچھی ہوگی. والد کا گفتار اور کردار اچھا ہوگا تو اولاد کو دیکھ کر سیکھتی ہے. اپنی اولاد کو اللہ کے دربار میں پہنچا دو، آگے اللہ اس کو ہدایت دینے والا ہے. پہنچانا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہاں اگر چاہتے ہو اولاد بے حیائی سے بچ جائے، اس پرفتن دور میں تمہاری بے عزتی نہ ہو، تم ذلیل و رسوا نہ ہو، تم لوگوں سے منہ چھپاتے نہ پھرو، تم لوگوں سے منہ چھپاتے نہ پھرو، تو آؤ اپنی اولاد کو نمازی بنا دو. ہاں یہ نماز ایسی ہے کہ جب کوئی پکا اور سچا نمازی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اسے بے حیائی سے بچا دیتا ہے. مجھے بتاؤ، سچی بات بتانا، جو پکا نمازی ہے، ہاں پکا نمازی وہ ہے جو 5 نمازیں پڑھنے والا ہے، 2-3 نمازیں پڑھنے والا نمازی نہیں کہلاتا، فجر میں بھی آنے والا ہے. وہ کتنے ایسے ہیں جو کرپٹ ہیں، نہ ہونے کے برابر. معصوم تو نہیں، معصوم عن الخطا تو نہیں، وہ تو نبی اور فرشتے. لیکن سچ بتاؤ، جو بندہ پکا نمازی بن جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنا خوف بھی داخل کر دیتا ہے. نہ جانے کتنی کرپشن اور برے کاموں سے وہ بچ جاتا ہے. تو آؤ اپنی نماز، اپنی اولاد کو نمازی بنا دو. تو کیا پیاری نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہاں عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہاں اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے اور بہت آیت پیاری ہے، اور اس کے بعد آخری آیت اور پھر میرا بیان اختتام کی طرف. اللہ نے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے. کس کی تاکید کی؟ والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اللہ ہم سب کو والدین کی نعمت کی قدر نصیب فرمائے. وبالوالدین احسانا، اللہ نے فرمایا کہ والدین کا اچھا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کا عمل کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو انہیں اف تک مت کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، ان سے پیار کی بات کہنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دینا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور رب کے حضور عرض کرنا ہے اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. ہائے ہائے، اللہ کیا فرما رہے. ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور بالخصوص ماں کا ذکر کیا ہے، اس کی ماں کا ذکر کیا ہے. حملته امه وهنا على وهن، اللہ نے فرمایا اس کی ماں اس کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر کمزوری پر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے یاد رکھو اس نے سلوک کے حوالے سے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ ماں جو پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ جو مشقت جھیلتی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے. جب حمل ہوا دن گزرتے چلے جاتے ہیں، مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تکلیف الگ ہے، پھر بچے جننے کی تکلیف الگ ہے. پھر 2 سال اس کو دودھ پلانا، حملت عامین فرمایا 2
2 سال اس کو دودھ پلانا ہے. ہاں دودھ پلانا کوئی نارمل کام نہیں ہے. کتنی مشقت کے ساتھ آپ کی اور میری ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے. 3 گنا زیادہ احسان کے لائے. اس لیے حضور کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق اور میرے اچھے کردار اور میری اچھی گفتار کا سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ سب سے زیادہ بھلائی کے لائق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور کون؟ حضور نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا باپ. ماں 3 گنا زیادہ ایک پیٹ میں رکھنے کی مشقت, ایک جمنے کی مشقت. اور بچہ جب دودھ مانگتا ہے اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. رات کے ٹائم رونا شروع کرتے, ماں نیند کو ختم کر کے اس کو دودھ پلاتی ہے. نیند کو کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. جب روئے دودھ پلاتی ہے, جس حالت میں ہو اس کی اللہ اکبر آؤ بھگت کرتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی ماں اس کو پیٹ میں رکھتی ہے اور کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہے, کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہے. 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اولاد والے سنو, اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدین, میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اندازہ کرو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا کہا. حالانکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. اپنے شکر کے ساتھ الفاظ دیکھیں نا, انشکر لی والی والدین, میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ہائے ہائے کیسی عظمت والے, کیسی عظمت والے والدین ہیں کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ان کے شکر کا بیان فرمایا ہے. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو نا اس کے بعد والدین کے لیے دعا کر لیا کرو. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. ہاں روایت کا مفہوم ہے, فرمایا کہ جو دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. ارے والدین کے لیے دعا کرو اللہ رزق میں برکت دے, تو ان کی خدمت کرنے سے اللہ کیا کچھ عطا کرے گا. تو اللہ نے جو اپنی شکر کے ساتھ والدین کا شکر فرمایا, تو حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ نماز جب پڑھتے ہو, نماز جو پڑھتے ہو یہ اللہ کا شکر ہے, اور اس کے بعد جو دعا میں والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ والدین کا شکر ہو جاتا ہے. اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ہے. اب یہ عبادت کے متعلق چلا, اگر میں ترتیب پوچھوں, اب آخری ترتیب بتانے والا ہوں. پہلی ترتیب ہے عقیدہ سکھانا ہے. زور سے بولیے کیا؟ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے, پہلا سٹیپ ہی مفقود ہے, تو دھڑم سے نیچے پھر تیرے اعمال کسی کام کے نہیں آنے. تیری اولاد حج و عمرے کرتے رہے تو کبھی خوش نہ ہونا اگر اس کے عقیدے کی سلامتی نہیں ہے, کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر وہ حضور کا گستاخ یا حضور کے اختیار و کمالات کو نہ ماننے والا, یا صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنے والا, یا اہل بیت اطہار کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا, یا اولیاء کا دشمن ہو اور اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا ہو, تو پھر چاہے وہ کہیں بھی جائے, جو بھی کرے, جس طرح بھی عبادت کرے, تسبیح پھری پر دیکھنا پھرے گا کی کرنا. تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیا پڑھ کے ہو. علم پڑھے گا پر ادب نہ کیتا, کی لینا علم پڑھ کے ہو. ارے خوبصورت قرآن پڑھنے والے کا قرآن اسی وقت قبول ہوگا کہ جب اس کا صاحب قرآن سے اچھا تعلق ہوگا. حدیث پڑھنے والے کی حدیث اسی وقت قبول ہوگی کہ جس کی حدیث پڑھ رہا ہے, قال قال رسول اللہ کہہ رہا ہے, ان کی محبت تیرے دل میں ہے, تبھی حدیث بیان کرنے کا فائدہ ہوگا. تو یاد رکھو سب سے پہلے اسٹیپ کون سا ہے؟ عقیدے کا ہے. اونچا بولیے اور اونچا بولیے. سب سے پہلے عقیدہ سکھانا. اس میں نو کمپرومائز کیا تو تباہ. اللہ پوچھے گا کیونکہ تمہاری اور ہماری ذمہ داری ہے. آج کل بڑی اس میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے, جناب مصروف اتنے ہو گئے اور اولاد بدل گئی. فتنوں کا دور, سوشل میڈیا, طرح طرح کی انجینئر کمینے بدبخت اور طرح طرح کے پروفیسر جاہل اور طرح طرح کے بد مذہب اور ہر طرف سے طریقہ واردات اور جناب کی ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ ہیں. اور یہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن تو رات کو کافر, رات کو مومن تو صبح کو کافر. حضور کا فرمان, اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. تو سب سے پہلا ایمان, اور پھر عبادات, اور پھر اخلاقیات ہے, پھر مینر سکھانے ہیں.
مینرز کا بھی بیان کیا، کہا اے میرے بچے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بچے، زمین میں بات کرتے ہوئے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے نا منہ مت بگاڑا کر، منہ مت بگاڑا کر۔ یہ مینر سکھائے جا رہے ہیں، اپنے اولاد کو بھی بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ بڑوں کا ادب نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں سکھاتے۔ خونی رشتہ دار عمر میں بڑے ہیں، ان کا بھی ادب نہیں۔ بچوں کو علماء کا ادب سکھاؤ، امام کا ادب سکھاؤ۔ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ بچوں کو بتاؤ کہ ان کا مرتبہ یہ ہے، بچوں کو بتاؤ کہ قاری قرآن کا مرتبہ یہ ہے، بچوں کو بتاؤ کیونکہ ان کی محبت ہوگی تو مسجد سے محبت پیدا ہوگی۔ بچوں کو بتاؤ کہ بڑے ہو گئے جن کا اسلام میں سفید بال ہو گئے تو ان کا یہ مرتبہ ہے، عمر سے بڑے ہیں۔ کتنی احادیث ہے اور کتنی ترغیب آج کل ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے بچے بڑوں سے بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی زبان ترازی کہ بندہ حیران ہو گئے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اے میرے بچے، بچوں لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کر، منہ چڑھا کر تکبرانہ انداز سے بات نہ کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی بھی بڑائی کرنے والے اور متکبر کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ کیا کر وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، زمین میں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ میانہ روی سے چل، وقار سے چل، تمیز سے چل۔ آگے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِي وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ آواز کو کس طرح رکھ؟ یہ بس اوقات ایسی آواز سب کی بلند ہوتی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ بلند آواز رب کو پسند نہیں ہے، چلا کر بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ چلاتا جو ہے نا وہ گدھا چلاتا ہے۔ کون چلاتا ہے؟ انسان کسی پر چلانا نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ ایسے چلا رہے ہوتے ہیں، ہمسائے بھی تنگ ہوتے ہیں بھائی، موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ آسمان سر پر، اور اس قدر انداز یہ چلا کر اور اونچی آواز سے بات کرنا یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے اللہ کے نزدیک بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ تو گدھے کی طرح نہیں بولنا، اونچے آواز سے نہیں بولنا، اترا کر نہیں چلنا، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو اخلاقیات بھی بیان کر دیے۔ سب سے پہلے عقیدہ، عقیدے کے بعد اعمال، اعمال کے بعد اخلاقیات، یہ تینوں مل جائیں تو اسے تو دین کہتے ہیں۔ یہ تینوں مل جائیں، اگر ایک میں کمی ہے تو دین کے ایک حصے میں کمی آ گئی۔ مینرز تو بہت اچھے ہیں، تمہاری اولاد کو انگلش میڈیم میں داخل کر دیا، مانا کہ یہ سر کہہ دیا، جناب کہہ دیا، اوس کہہ دیا، یا جناب اچھے الفاظ سیکھ لیے، خوبصورت الفاظ سیکھ لیے، لیکن عبادت کا اتا پتہ نہیں ہے تو کبھی بھی وہ کامل مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر عبادات تو ہیں تو عقیدے کا پتہ نہیں، صحابہ تو گستاخ ہے، اولیاء تو گستاخ ہے، حضور کے کمالات کو نہیں ماننے والا، کبھی بھی ایک دین کے اہم حصے کو چھوڑ دیا، دین کو ڈھا دیا۔ اگر عقیدے کی بھی سلامتی ہے، اعمال کا عطا پتہ نہیں، نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ زکات، تو پھر بھی دین اس کا مکمل نہیں ہے۔ تو ہم نے عقیدہ بھی سمجھانا ہے، سب سے پہلے عقیدہ سمجھانا ہے، پھر اعمال کے بارے میں بتانا ہے، پھر اخلاقیات بھی سکھانے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حاجی نمازی تو ہو لیکن بڑا بدتمیز ہو، زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے والا ہو، دلوں کو توڑنے والا ہو، لوگوں کو آپس میں نفرتیں دلوانے والا ہو، بدمعاش قسم کا شخص ہو، ایسا بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ عقیدہ بھی اچھا ہو، اعمال بھی درست ہو اور اخلاقیات بھی درست ہو۔ جب ایسا کرو گے تو پھر اس آیت کے مصداق بنو گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک حصے کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، بلکہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس انداز سے بوجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ نعمت ہے،
یہ نعمت ہے، ہم ان کے حاکم ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا اولاد دی اس کو دین سکھایا؟ اللہ اکبر، دین سکھا جاؤ گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ جانے والا تو چلا گیا لیکن اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ہاں وہ 3 چیزیں آپ نہ کر جاؤ، کل تو کل، پل کی خبر نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اجل جب آ جائے گی ایک لمحہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا مضبوط قدموں میں بھی چھپ جاؤ، وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا تو ذائقہ چکھنا ہے۔ کب معلوم کہ ہمارا وقت آ جائے؟ ہمیں کیا معلوم کہ ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے، ایسے کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملتا رہے۔ اے پیارے بھائیوں، کون سے کام ہیں؟ سنو فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے؟ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ والا کام بھی کر کے چلا گیا، مرنے کے بعد اللہ اسے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کسی کو دین سکھا دیا، علم سکھا دیا جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، وہاں وہ عمل کرے گا، قبر میں اللہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ او فرمایا سنو، او ولد صالح یدعو له، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہے، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہے، نیک عمل وہ کرے گا اللہ اس کے والدین کو قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ اب تمہارے پر ہے کہ گناہ جاریہ کا سبب بنتے ہو یا ثواب جاریہ کے کام کر کے جاتے ہو؟ ہاں، جس طرح ثواب جاریہ ہیں اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہیں، اس لیے موت کو پیش نظر رکھو، موت کو پیش نظر رکھو۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے، الموت باب کل نفس داخلها، ایک ایسا دروازہ جس میں سے آپ کو اور مجھے بھی گزرنا ہے۔ الموت کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے۔ اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی برسات ہوتی رہے، اجر ملتا رہے، رحمتیں ملتی رہیں، عنایتیں ملتی رہیں، تو آؤ سب کے جاریہ کا کام کر کے چلے جاؤ۔ آؤ اپنے کس دین کا سیکھا ہے، دین سکھا دو، دین سکھا دو، دین کا راستہ بتا دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر کے لاؤ، حضور کی محبت بتا کر جاؤ، نمازی بنا کر جاؤ، اخلاقیات سکھا کر جاؤ۔ وہ زمین پر قرآن پڑھے گی، اللہ اس کے والدین کو زمین کے اندر آرام عطا فرمائے گا۔ تو اے پیارے بھائیوں، یہ چند نصیحتیں جو اللہ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمائی ہے، تو حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بچے کو اللہ کو نصیحت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحتوں کا صدقہ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک پیغام ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو بہادر بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ہاں، اس ٹاپک پر آگے جاؤں گا تو میرے پاس وقت مختصر ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے، وقت پورا ہو چکا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اللہ ہمیں بھی شہادت کا جذبہ دے اور ہماری اولاد کو بھی شہادت کا جذبہ دے۔ بزدل مت بناؤ، گناہ بزدل بناتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہمت دیتا ہے۔ اور یہ بھی اولاد کو درس دو کہ اے بچے، حضور کا فرمان کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بولیے کیا ہے؟ اور ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے نا تو سارا جسم اس کو برداشت کرتا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں تکلیف میں ہے، ہماری تربیت اور ہمارا نظر اور ہماری فکر بھی ایسی ہونی چاہیے۔ آج غزہ میں مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، دودھ پیتے پیتے بچے اپنی ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، اپنے ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں۔ اولاد تو اللہ کو شہادت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ بتاؤ کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، ان کے غم میں ہم شریک ہیں، اور ہماری تمنا بھی یہ ہے
کہ اللہ ہمیں یہ جذبہ دے، جوش ایمانی دے، بلبلہ ایمانی دے کہ اسلام کی خاطر تن من دھن ہم قربان کر دیں گے، تبھی تو ہم مومن ہوں گے نا، کامل مومن ہوں گے۔ تو اولاد کو بہادر بناؤ، اور کبھی غزہ والوں کو مت بھولنا، فلسطین والوں کو مت بھولنا، جتنا کر سکتے ہو زبانی جمع خرچ نہ ہو، کچھ خرچ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ مسموعات کا بائیکاٹ کرو۔ وہ تو اس سے بڑا نالائق ہی قوم ہے کہ جو ان کو بھول جائے، اس سے بڑا بدبخت ہی قوم ہے جو ان کو بھول جائے۔ دعا میں یاد رکھو، جتنا کچھ کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، وہ ضرور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خاموش رہیں۔ اور جس کو فرمایا گیا روایت میں گنگا شیطان ہے، وہ گنگا شیطان، اس شیطان کی فہرست میں ہم بھی داخل نہ ہو جائیں اور ہم بھی ظالموں کی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔